مومنین کرام، سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم ناصر علی ولد قاسم علی حیمانی، مرحوم غلام حسین ولد حسین علی بھیمانی، فدا علی ولد حیدر علی مولدینہ، حسین علی محمد حسین کپاسی، یوسف علی اکبر علی تیلی، خیر النساء بنت فدا حسین سومجی، مرتضی علی ابن نور الدین مرچنڈ، آصف مرزا ابن غضنفر مرزا، صادق علی اصغر علی مخرج، فضہ بائی بنت رجب علی، محمد علی دھارسی، قاسم علی کرم علی نورانی، نسیم بنت رجب علی کانجی، انور علی قاسم علی کیشوانی، احمد علی رمضان علی واڑی والا، مرحوم حسین علی شیر علی بھوجانی، مرحومہ بطول بانو بنت عبد الرسول، مرحوم حبیب قاسم علی، مرحومہ فاطمہ بن بانو اکبر علی مرچنڈ، تمام ارواح مؤمنین و مؤمنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض مہدا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ صاحبان ایمان، قرآن مجید میں 5 مقامات ہیں جہاں لفظ مہدا آیا ہے۔ 6 مقامات ہے کہ جہاں پر مہادوں کی ضمیر کے ساتھ لفظ آئے ہیں، اور ایک مقام ہے مہادن۔ یہ لفظ جو مہد ہے، اسے عام زبان میں ہم لوگ مہد پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہے گہوارہ، جھولا، پالنا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ معصوم چھوٹا بچہ جو ہے، اس کے آرام کے لحاظ سے جو بچھونا بچھا دیا جائے اسے مہدا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار اس آیت میں، اور جو میں نے حوالے دیے 5 اور 7 کے، وہاں پر پروردگار زمین کو گہوارہ اور سکون، آرام کی جگہ قرار دے رہا ہے۔ واقعاً یہ زمین، خطہ ارضی، انسانوں کے لیے کتنا لطیف مقام قرار دیا گیا ہے کہ پروردگار نے اس کے اندر کشش ثقل یعنی گریویٹی کا قانون بنایا ہے، اور پروردگار نے ہواؤں کے ذریعے سے جو چاروں طرف بھری ہوئی ہیں اس زمین کے نظام کو جاری کیا ہے، اور زمین کے اوپر پروردگار عالم نے ایسی پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس زمین کو سکون حاصل ہے۔ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر گوناگون پروردگار عالم کی نعمتیں موجود ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لہذا پروردگار نے جب اسے مثلا جھولا اگر ترجمہ کیا جائے، گہوارہ ترجمہ کیا جائے، پالنا ترجمہ کیا جائے، یا سکون کی جگہ قرار دیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو جب اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور وہ ہلکے ہلکے اپنے ہاتھوں کو جنبش دیتی ہے تو بے چین بچہ سکون پا جاتا ہے۔ جس کو قرار نہیں ہوتا وہ معصوم بچہ قرار پا جاتا ہے۔ پروردگار نے اس زمین کو اس طریقے سے کشش ثقل کے اعتبار سے،
یا اس کی گردش کے اعتبار سے سکون کی جگہ قرار دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں ایک دو منزلیں ہیں کہ جہاں اشارہ کروں گا، اور وہ پہلی منزل جہاں میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے سورہ مبارکہ مریم. جناب مریم نے چپ کا روزہ رکھ لیا. ظاہر ہے یہاں تفصیلات کا تو موقع نہیں، لہذا فاشارت الیہ قالو، جناب مریم نے تو کہا کہ اشارہ کر کے کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا ہے تم اس گہوارے کے بچے سے پوچھو. تو انہوں نے جواب دیا کیفا نکلمو من کانا فی المہد صبیا، ہم یہ گہوارے کا جو بچہ ہے اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں. عام حالات کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم بچہ جو ہے یہ نہ حس رکھتا ہے، نہ سمجھ رکھتا ہے، نہ تکلم کی طاقت اس کے اندر ہے. لیکن قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں، میں صرف اسی مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب جناب مریم شہزادی نے اشارہ کیا تو اشارت الیہ کہہ کر، اور وہ موقع تھا کہ جناب عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فی البدی کہا. بچپن میں شاید 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک دن کے یہ رہے ہوں گے. کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیفا نکلمو، ہم کیسے اس بچے سے کہ جو جھولے کا بچہ ہے اس سے ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں. یعنی ان کے معافی ضمیر میں یہ بات تھی کہ گویا یہ بچہ تکلم نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا. لیکن پروردگار نے اس مقام پر اور مقامات پر بھی اس بات کی گواہی دی کہ معصوم بچہ عام نگاہوں کے اعتبار سے اگر تکلم نہیں رکھتا تو یہ تمہاری سمجھ کی بھول ہے. پروردگار نے انتقن اللہ انتقا کل شیء، یہ تو انسان ہے کہ جو تکلم کر رہا ہے، لیکن پروردگار دیکھیے سورہ فصلت 41 نمبر کا سورہ ہے، اس کا ایک اور نام ہے سورہ حامیم سجدہ. 41 نمبر کا سورہ ہے اور 21 نمبر کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، پروردگار عالم نے ہر شے کو نطق عطا کیا ہے. تو جب ہر شے کو نطق عطا کیا ہے تو کیا ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس قبر کے اندر ہمیں جانا ہے، دیکھیں کل بھی انتقال ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا ہے، لہذا جس قبر کے اندر ہمیں جانا ہے، عام نگاہیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ جناب یہ قبر مٹی ہے، یہ جناب فرش ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر اس قبر کی مٹی کو یا اس قبر کے بچھونے کو اگر واقعاً اللہ کی نعمتوں کی طرف لے کر کے جاؤ گے تو یہی بچھونا تمہارے لیے آرام دہ بچھونا بن سکتا ہے. اس کی میں چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں دے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ابھی 5 امام کی ولادت کا یوم گزرا ہے اور 5 امام کے زمانے کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کے 2-3 جملے کہ ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں حاجیوں کے لیے جب کنواں کھودا گیا تو وہاں پر ایک ریح عقیم ایسی سخت ہوا خارج ہوئی کہ جو اس کنویں کے اندر داخل ہوتا تھا وہ جل جاتا تھا. 10 گئے، 20 گئے، 50 گئے، 100 گئے، جو جاتا تھا جل کر خاکستر ہو جاتا تھا. بادشاہ حیران ہے کہ کیا کریں. خلاصہ کلام یہ کہ جب 5ویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آخر اس مقام پر جہاں جو جاتا ہے وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امام معصوم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ معذب مقام ہے. یعنی جہاں عذاب نازل ہوا، کن پر عذاب نازل ہوا؟ قوم عاد پر اس مقام پر عذاب نازل ہوا تھا. لہذا جہاں پروردگار کا عذاب نازل ہو جائے وہ زمین نہ رہنے کے قابل رہتی ہے نہ قبر بنانے کے قابل رہتی ہے، بلکہ ظالموں کے لیے وہی مقام قبر بن جایا کرتا ہے.
اور ایک مقام ہے کہ جہاں جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، رب انزلنی منزلن مبارکن، پروردگار یہ جو کشتی میری جا رہی ہے، انزلنی منزلن مبارکن، پروردگار اسے ایسے مقام کے اوپر ٹھہرانا کہ جو مبارک مقام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ہر زمین برابر نہیں ہے، ہر زمین کو ایک درجہ نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے جب ہم نے اپنے قبرستان بنائے تو ہم نے کسی قبرستان کا نام باغ علی رکھا، کسی کا وادی حسین رکھا، کسی کا باغ وادی حسین، کسی کا باغ حسین رکھا، کسی کا خراسان باغ رکھا۔ یہ سارے انتسابات جو ہیں یعنی ہم نے محسوس کر دیے کہ ہمارا مرنے والا جب قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ اہل بیت کے نام سے جو منسوب قبرستان ہے انہی کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے اکثر دیکھا کہ جب کسی مرحوم کو باڈی کو لے کر جاتے ہیں تو مرحوم کے رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ مرحوم کے رشتہ دار جو بھی قریبی ہوتے ہیں جناب وہ قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جلدی جلدی وہ کیا کرتے ہیں؟ کنکر صاف کرتے ہیں، جو بھی ڈھیلا ہے، پتھر ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کی محبت کیا ہے؟ آپ کی محبت یہ ہے کہ ہمارا مرحوم جب قبر میں جائے تو کوئی کنکر، کوئی ڈھیلا، کوئی پتھر کا ٹکڑا اس کے جسم کو اذیت نہ پہنچائے۔ تو آج کی تقریر میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ اے مرحومین کے رشتہ داروں، اپنے مرحومین کی قبر کے ان ذرات کو صاف کرنے والوں، ذرا میں معنوی ان ذرات کی دوری کا ایک نسخہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ تمثیلات بہت زیادہ ہیں، میں آیت اللہ دستغیب شہید شیراز کی کتاب برزخ کا آخری واقعہ تلخیصاً آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، بالکل مختصر طریقے سے، کہ آغا دستغیب نے آخری واقعہ لکھا ہے کہ جناب ایک عالم دین تھے، اصفہان کے رہنے والے تھے، سید تھے، محمد ان کا نام تھا۔ 1 سال ہو گیا ان کے والد کے انتقال کو، لیکن ان کے والد کی کوئی خبر انہیں مل نہیں رہی تھی۔ وہ بھی عالم دین تھے، یہ بھی عالم دین، یہ بھی تڑپ رہے تھے کہ میرے والد کی خبر کیسے مجھے ملے، یہاں تک کہ 1 سال کامل گزر گیا۔ جب پورا 1 سال گزر گیا تو رات میں ان کے والد خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج مجھے رہائی ملی ہے، آج مجھے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو مومن ہیں، آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں، اس کے بعد آپ 1 سال تک گرفتار بلا کیوں رہے؟ تو ان عالم دین نے کہا، چونکہ نام لینا مناسب نہیں ہوتا، لہذا ان عالم دین نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے قاری رضا سقا سے 18 قرآن مجید کی تلاوت کروائی تھی، لیکن میں نے ان کا ہدیہ نہیں دیا تھا، کچھ عرصے تک تو میں نے دیا نہیں، اور اس کے بعد میں بھول گیا اور وصیت کرنا بھی بھول گیا کہ جناب وہ جو قاری رضا ہیں ان کو میں نے 18 پاروں کے پیسے دینے ہیں، لہذا یہ 18 پاروں کا ہدیہ جو میں نے نہیں دیا تو 1 سال تک میں گرفتار عذاب میں رہا، مبتلا رہا۔ اور آج جو ہے قاری رضا معلوم نہیں کیا ان کے دل میں آیا کہ انہوں نے ایک ایک کو جب معاف کرنا شروع کیا تو جب معاف کرتے چلے گئے تو انہوں نے میرا بھی نام لیا اور کہا یہ سید تھے، علی کی محبت میں ان کے اوپر جو قرضہ ہے میں معاف کر رہا ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا میں معاف کر رہا ہوں، پروردگار نے تمام مشکلات کو دور کر دیا اور اسی میری قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئیں۔ لہذا ماہ مبارک رجب یہ لپکنے کا مہینہ ہے، یہ جمع کرنے کا مہینہ ہے، ایک ایک چیز یاد کرتے جاؤ، لوگوں سے معافی مانگتے جاؤ، بالخصوص جن کا کل انتقال ہوا ہے، پرسوں انتقال ہوا ہے، وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے کہیں کہ جناب ہم نے معاف کیا۔ آغا دستغیب فرماتے ہیں کہ زمین کو بے جان نہ سمجھنا، بلکہ زمین جو ہے وہ 3 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں
خوفزدہ بھی ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے، اور آہو بکا بھی کرتی ہے۔ اور ایک مقام اور اس کے ساتھ وابستہ کئی منزلیں، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ ہماری زمین جو ہے، فرش جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم قبرستان میں جائیں گے، وہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ بس یہ آخری بات میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر پلٹ کر ہم لفظ مہد پر ایک جملہ کہہ کر مصائب کی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جناب جب کوئی مظلوم شہید کر دیا جاتا ہے اور خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو یہ زمین جو ہے اس ظالم پر غضبناک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ظالم، تو نے ایک مظلوم کو بے گناہ قتل کر دیا، میں تجھ سے اپنا حساب چکاؤں گی۔ زمین کہہ رہی ہے۔ آغا دستغیب نے اپنی کتاب برزخ میں لکھا، ایک مرتبہ زمین ایک اور منزل ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع عمل انجام دے، مثلا زنا کرے، تو جب نجاست زمین پر گرتی ہے تو زمین کو غیظ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ اے پروردگار کے غضب میں داخل ہونے والے، ذرا میرے اندر تو آ جا، میں تجھ سے اپنا انتقام لوں گی۔ اور تیسرا اور آخری مقام کہ جناب طلوع فجر، سورج کے نکلنے سے پہلے اگر کوئی نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا اور وہ سوتا رہتا ہے تو زمین اس پر وائے کر کے کہتی ہے کہ اے شخص، ارے کتنا بے جان شخص ہے تو کہ تجھے پروردگار نے نماز فجر کا حکم دیا ہے، اٹھ کھڑا ہو جا۔ لیکن اگر وہ سوتا رہتا ہے تو زمین غضبناک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مقام ہے، بہت سارے مقامات میں سے ایک مقام کا انتخاب کر رہا ہوں، اور ربط مصائب کہ ایک مرتبہ ایک مقام ہے کہ جہاں زمین خوشی کا اظہار کرتی ہے جب کوئی شخص اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اور معبود کی رضا کے لیے امور کو انجام دیتا ہے، تو زمین بار بار کہتی ہے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، جب تو میرے اندر آئے گا تو میں انواع و اقسام کی نعمتیں تیرے لیے حاضر کر دوں گی۔ یہ زمین کی پکار ہے۔ لہذا زمین کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہہ رہی ہے کہ میں نے تیرے لیے نعمتوں کا بچھونا بچھا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا دار انسان اگر وہ کنکر نہ بھی ہٹائے، مثلا بطور مثال یہ تو محبت کے تقاضے ہیں، وہ ڈھیلا نہ بھی ہٹائے تو زمین اس کے لیے اتنا آرام دہ بستر بچھا دیتی ہے۔ تم کون ہو جو میرے اندر داخل ہوئے ہو؟ پہلے اپنا عقیدہ تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ آنے والا جب وہ کہتا ہے من ربوں کا کے جواب میں، پھر من نبیوں کا کے جواب میں، اور جب ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، ادھر وہ مولا کا نام لیتا ہے اور ادھر زمین اس کے لیے ایسا گہوارہ بن جاتی ہے کہ جیسے ماں کی گود میں ننھا بچہ سکون اور آرام کے ساتھ رہ رہا ہو۔ لہذا خلاصہ کلام میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا ہے، لیکن جب بات گہوارے کی آئی تو ہمیں ایک ایسا گہوارہ نظر آیا کہ جناب گویا کے خیمہ گاہ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کپڑے کا گہوارہ ہوگا، لکڑی کا گہوارہ ہوگا، تاریخ کے اعتبار سے ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جب امام علی مقام اپنے شش ماہ علی اصغر کو لے کر اس فوج اور قوم اشقیاء کے سامنے آئے تو آپ نے گویا اپنے ہاتھوں کا گہوارہ بنایا، ابا کا دامن اس ننھے بچے پر ڈالا ہوا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، یہ حسین کے ہاتھوں پر کون آیا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا کہ حسین تبرکات انبیاء لا رہے، کسی نے کہا قرآن کا کوئی پارا لا رہے، لیکن امام علی مقام نے جب ابا کا دامن ہٹایا تو ارے قرآن صامت تو نہ تھا، لیکن قرآن
قرآن ناطق کا ایک پارا تھا. اب حسین کی مظلومیت کو دیکھیں کہ حسین کیسے سوال کر رہے ہیں, اور یہ سوال کاہے کا سوال کیا جا رہا؟ ارے پانی کا سوال کیا جا رہا. کوئی ہے جو میرے اس ننھے نونہال کے لیے فقط 2 بوندے پانی کی پلا دیں؟ لیکن ہائے شقاوت کا عالم کیا ہے, شقاوت کی انتہا یہ ہے کہ کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. 3 بھالوں کا تیر چلا اور ننھا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, آفات سماوی عرضی سے محفوظ فرما, تمام مؤمنین کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, دشمنان دین و مذہب و اسلام کو نیست و نابود فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ان کی قبروں پر پروردگار اپنی رحمتوں کو نازل فرما, ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد وآلہ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن وسرزاه وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.